بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهي آمين ثم آمين. آية نمبر 72 بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اللہ اکبر، بہت ڈرانے والی آیت ہے جی۔ ان لوگوں نے ایک اسپیشل ٹرک ڈیوائس کی تھی، انہوں نے ایک پلان بنایا، مکر کی پیچھے بات آئی ہے نا، تو انہوں نے کیا پلان بنایا؟ Some of the people of the book say to one another, believe in what is revealed to the believers in the morning and deny it in the evening, so that they, the Muslims, may follow suit and abandon their faith. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات ڈالنے کے لیے جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ، اور ان کی یاد رکھیں بڑی عزت کرتے تھے نا اس علاقے کے لوگ کہ ان کے پاس علم ہے، اہل الکتاب ہیں۔ انہوں نے کہا ہم صبح میں کہا کریں گے کہ ہم تو اسلام لے آئے، پھر ہم شام کو کہیں گے کہ نہیں ہمیں کچھ ایسی بات پتہ چلی ہے کہ اب ہم یہ والی بات نہیں مان رہے، اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ لوگ بھی ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیں گے اسلام کو ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیں گے اور شک میں گرفتار ہو جائیں گے۔ ایمان لے آؤ اس پر جو نازل کیا گیا ان لوگوں پر جو ایمان لائے دن کے شروع میں، اور انکار کر دیا کرو اس کے آخر میں، شاید کہ وہ لوٹ جائیں۔ اچھا، یہ تو ان کا ایک پلان تھا، لیکن اگر ہم اپنی زندگیوں کے حوالے سے سوچیں تو کیا ایسا تو نہیں کہ کہیں ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہو کہ دن کے ایک حصے میں ہماری کچھ کیفیت ہے اور بعد کے حصے میں ہماری کچھ کیفیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ یہ لوگ کہتے ہیں اور مت ایمان لے آؤ مگر اس کی جس نے پیروی کی تمہارے دین کی۔ Do not follow anyone except the one who follows your own religion. ان کی بایسز اتنی زیادہ تھی اور ان کا تعصب اتنا زیادہ تھا کہ یہ کہتے تھے کسی اور پر ایمان نہیں لاؤ مگر اس پر جس نے پیروی کی تمہارے دین کی۔ کہہ دو بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، قل ان الہدی ہدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ Indeed the guidance is the guidance of Allah. So guidance does not belong to a particular madhab, does not belong to a particular school of thought. ان لوگوں کا آپ نے سنا ہوگا ایک سینٹنس استعمال کیا جاتا ہے مائی وے اور دا ہائی وے، تو ان کا یہی ایٹیٹیوڈ تھا کہ بس جو ہمارے راستے پہ چلے گا ہم اسے مانیں گے، جو ہماری بات مانے گا ہم اسے مانیں گے۔ اس میں یہ بات بڑی اہم ہے سمجھنے کی کہ یہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہماری مرضی کی بات اگر جو کرے گا اس کو تو ہم مان لیں گے، جو ہماری مرضی کی بات نہیں کرے گا ہم اسے نہیں مانیں گے۔
انبیاء کا دعویٰ کرنا یا ان کا پیغام پہنچانا رسالت کا یا نبوت کا، وہ تو ایک بہت بڑا لیول ہے، لیکن آپ اور میں اپنے آپ کو ہم لوگ چیک کریں، ایسا تو نہیں کہ ہمیں کچھ اسکالرز اچھے نہیں لگتے کیونکہ وہ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جو ہم اپنی زندگی میں چینج نہیں لانا چاہتے، ایسا تو نہیں کہ ہمیں کسی کی کوئی بات پسند نہیں آتی، اسکول آف تھاٹ نہیں پسند آتا، یا وہ ہمارے اس کلچر کے خلاف ہے جس کے ہم عادی ہیں، یا ہماری رسومات کے خلاف ہے، یا ہماری تھاٹ پروسیس، یا ہمارے ڈیزائرز، یا ہمارے ہیڈونزم کے خلاف ہے، اور اس وجہ سے ہم ان کی بات نہیں ماننا چاہتے۔ تو بیسک ہدایت بتا دی گئی، اٹ از ناٹ مائی اور یور ڈیزائرز۔ ہمیں کیا، کئی دفعہ ہم یہ کہتے ہیں نا، دس از ناؤذ باللہ، دین کے معاملات میں بھی کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز سینس مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میرا اور آپ کا سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، indeed the guidance is the guidance of Allah. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے کہ that be given anyone the like of that which was given to you, or that they may argue with you before your Lord، کہ دیا جائے کسی کو ویسا ہی جو دیا گیا تم کو، یا وہ حجت قائم کر دیں گے تم پر تمہارے رب کے روبرو۔ کہہ دو بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہی وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے نا، وہ بڑی اہم ہے۔ ان لوگوں کو ایک تو یہ شکایت ہوتی تھی کہ یہ ہدایت تو ہمارا مینٹل تھا نا، ہمارا سٹیج تھا، ہم یہ بات کرتے تھے، کسی اور کو کیوں یہ ہدایت دی گئی؟ تو جیلسی اور انوی اور ان کی اپنی انسیکیورٹیز تھی کہ کسی اور کو امپورٹنس اور پاپولیرٹی نہ مل جائے۔ دوسری بات جو البقرہ 76 میں بھی آئی ہے، انہیں یہ بھی لگتا تھا کہ قیامت کے دن یہ چیز ان کے اگینسٹ جا سکتی ہے۔ اتنی سینسلیس بات تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو غیب آلریڈی جانتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو دیکھو، ہم آپس میں باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ دیکھو ہم نہیں مانیں گے سوائے اس کے جو ہمارے ریلیجن ہی پہ چلے، ورنہ ایسا نہ ہو آخرت میں بھی اس کی امپورٹنس دنیا میں بھی ہو جائے اور آخرت میں بھی ہو جائے، اور اس قسم کی سینسلیس باتیں۔ اینڈ سم ٹائمس وی آلسو، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم جسٹیفائی کرتے ہیں اپنی غلطیوں کو۔ کوئی چیز ہم ماننا نہیں چاہتے تو ہم اس کے لیے حجتیں تلاش کرتے ہیں، اور حجت تلاش کرنا بڑا ایک پرابلمٹک چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ وہی وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ یختصو، وہ خاص کر لیتا ہے برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشا، جسے چاہتا ہے۔ یختصو، خوا صاد صاد، اللہ chooses, selects out of his mercy. It's not the choice of the Ahle Kitab that who will be the next prophet of Allah. Will he come from the Beth Israel? نہیں، اللہ تعالیٰ نے چن لیا، خاص کر لیتا ہے وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ فضل وہ چیز ہوتی ہے جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے، اور پھر فضل عظیم، کسی بھی انسان کو ہدایت کی روشنی ملنا فضل عظیم ہے۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام کا تو ظاہر ہے رتبہ ہی الگ ہے۔ اپنے آپ کو بھی ضرور چیک کریں کہ بایسز نہ ہو، پریجوڈسز نہ ہو سکتا ہے کوئی شخص ہے جو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے اور آپ اسے سرٹن طریقے سے اسٹیریوٹائپ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی ایتھنیسٹی کو بلونگ کرتا ہے، کوئی ایسی زبان بولنے والا ہے، کسی ایسے علاقے کا رہنے والا ہے جس کے لوگوں کو، کمیونٹی کو آپ زیادہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اب وہ دین کا کام کرنا شروع ہو گیا اور وہ بہت اچھا دین کا کام کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص ہے جو کل تک کام کرتا تھا آپ کے لیے، اور اب وہ دین کی وجہ سے آپ کا ایک طرح سے لیڈر بن گیا نا، وہ دین کی بات بتا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی دور میں آپ دین کا کام کرتے تھے اور کوئی آپ کا اسٹوڈنٹ تھا، آج وہ آپ سے بہت بہتر ہے اور بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ یہ باعث ہمیں ہٹانی پڑے گی۔ کئی دفعہ عمر میں ہم سے کوئی چھوٹا ہوتا ہے، اور یہ ایک مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، فیملیز میں بہت دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے عمر کا چھوٹا ہوتا ہے، وہ بات صحیح کر رہا ہوتا ہے، پر کیونکہ دیٹ پرسن از ینگر دین us تو ہم اس کو زیادہ نہیں سنتے۔ ہاں، اسی عمر کا اگر کوئی XYZ ہوگا تو ہم اس کی بات مان لیں گے۔
وہ بات ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ رشتہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، سسرال کا کوئی شخص ہے، وہ کوئی بات کہہ رہا ہے، ہم اسے نہیں ماننا چاہتے، بٹ اگر میکے کا کوئی شخص بات کر رہا ہے تو ہم بڑی خوشی سے بات مان لیں گے۔ These are things that we need to be careful about. Very importantly, biases are also about social constructs and how we have been conditioned. انگریزی میں اگر کوئی بات کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں بہت زبردست، بڑا اچھا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی گاڑی اردو میں کر رہا ہے، پنجابی میں کر رہا ہے، سندھی میں آپ کو کوئی بات سمجھا رہا ہے، سرائکی میں کوئی، ہو سکتا ہے بہت زیادہ حکمت کی بات، لیکن ہم وہاں جانا ہی نہیں چاہتے۔ اٹس ڈفرنٹ اف یو آر ناٹ کمفرٹیبل ود دا لینگویج بیکاز یو ڈونٹ نو دیٹ لینگویج، بٹ سم ٹائمز وی نو دا لینگویج، وی آر جسٹ انسپائرڈ بائی۔ اور یہ بات آپ دیکھیں کہ میں کر بھی رہی ہوں انگریزی میں اس وقت آپ لوگ سے، ہے نا۔ کلونیل چیزیں ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکی ہیں، اور دعویٰ کرنے والوں کو کئی دفعہ موڈیفائی کرنا پڑتا ہے اپنی یہ ساری چیز سکھاتے ہوئے، بتاتے ہوئے، تاکہ لوگ بات کو سمجھیں اور سننے کو تیار ہو۔ بٹ ہمیں بڑا ضروری ہے کہ دین کے راستے میں ہم ان بائسز سے آزاد ہو جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کتنی فیئر بات کرے، اور قرآن کتنا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ۔ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس امانت رکھ دیں ڈھیروں مال کی تو وہ آپ کو لوٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے ایک طرح کے لوگ ایک جیسے ہی ہیں۔ یہ بھی آیت سے سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ ہم لوگ کتنا جلدی لیبل لگا دیتے ہیں۔ اب کمیونٹیز کے میں نام نہیں لوں گی، لیکن فلاں جو کمیونٹی ہے یہ لوگ تو بڑے کنجوس ہوتے ہیں، فلاں جو کمیونٹی ہے یہ سارے بہت لاؤڈ بولتے ہیں، فلاں جو کمیونٹی ہے یہ لوگ تو نرم مزاج سے بات ہی نہیں کر سکتے، فلاں جو کمیونٹی ہے یہ ہمیشہ طنز سے بات کرتے ہیں، فلاں جو کمیونٹی ہے، فلاں جو کمیونٹی، یہ ہمارے اندر چل رہا ہے۔ اب اہل کتاب جن میں سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتنے کا سبب ہیں، دین کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکر کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے کچھ اتنے آنےسٹ ہیں کہ اگر آپ انہیں and among the people of the scripture is he who if you entrust him with lots of wealth will return it to you. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُعَدِّهِ إِلَيْكَ۔ ایسے بھی ہیں کہ اگر تو امانت ایک دینار بھی رکھوائے تو وہ واپس ہی نہیں دے گا تجھ کو۔ And among them is he who if you entrust him with a single dinar will not return it to you. إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ unless that you stay over him standing، یعنی اگر تو ما دمت علیہ، تو اگر اس کے سر پہ کھڑا ہو جائے نا تو پھر شاید وہ واپس کر دے، ڈر کے تو کر دے، ورنہ اس نے نہیں واپس کرنا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، that is because they say not upon us regarding illiterates any blame، ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ See the demeaning way in which they would talk about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his followers۔ اور ان کے علماء نے ایک فتویٰ دے دیا تھا کہ فیئر ڈیلنگز جو ہے نا وہ جینٹائلز کے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جینٹائل سمجھتے وہ خود کو چوزن ونس کہتے تھے نا، کہ ہم چنے ہوئے ہیں، اور جو کوئی یہودیت کے دائرے سے باہر تھا ان کو جینٹائلز کہتے تھے کہ یہ تو پیدائشی طور پہ نہیں ہے یہود نسل سے، اور یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، اور ان کا ایک بائس تھا، ایک اسٹیریوٹائپ تھی کہ یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ تو ہم بیٹھ کے بہت باتیں کر سکتے ہیں یہود کے بارے میں، بٹ میں اور آپ اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، ان لوگوں سے ایسے ہی ڈیل کرنا چاہیے، ہے نا، یہ کتنی ہم لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بولتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور وہ جانتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ وہ غلط بول رہے ہیں۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ In fact, those who keep their promise and guard themselves against evil are Allah's beloved, اور Allah loves only those who guard themselves against evil۔ اللہ تعالیٰ تو متقین سے محبت کرتا ہے، نہیں بلکہ جس نے پورا کیا اپنے عہد کو اور تقوی اختیار کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے متقین۔ اللہ کے پسندیدہ عمل سے ہیں۔
جیسا عمل ہوگا ویسا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے مقام ہوگا۔ یہ حدیث ہے میرے سامنے، اس کا مفہوم ہے جو آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ یہاں پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین ہی سے محبت کرتے ہیں، اور اگلی آیت میں بھی کچھ اس سے ریلیٹڈ ذکر آ رہا ہے اپنے عہدوں کو پورا نہ کرنا۔ تین طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہ کریں گے۔ There are three kinds of people who Allah will not talk to on the day of judgment. پہلا، who has left over water but doesn't share with another Muslim، جس کے پاس پانی تھا بچا ہوا پر اس نے دوسرے مومن سے شیئر نہیں کیا۔ اتنی سکیری چیز ہے، یعنی کوئی چیز ہے ہمارے پاس، کسی کو جینیونلی ضرورت ہے اور ہم اس سے شیئر نہیں کر رہے۔ دوسری چیز، who after asr sells his stuff with help of false swears، جو عصر کی نماز کے بعد اپنے مال کو جھوٹی قسموں کے ساتھ بیچتا ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، بازار جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بس ابھی دھندا بند کرنے کا ٹائم ہے، تو یہ جھوٹی باتیں کر کے selling anything, and mind you this also includes marketing ourselves، کوئی اپنی ایسی خوبیاں بیان کرنا، چاہے رشتہ ہو چاہے جاب ہو، یہ سب اسی کے اندر آ جاتا ہے نا میٹافورکلی اگر آپ اس کو دیکھیں۔ who after asr sells his stuff with the help of false swears، and thirdly who makes a pledge with a Muslim ruler and fulfills it if he gets wealth but breaks it if he does not get anything، جو کہ ایک مسلمان حاکم سے یا بادشاہ سے کوئی وعدہ کرے، کوئی عہد کرے اور اس کو پورا کرے، اگر اسے مال ملے، مگر اگر مال نہ ملے تو وہ اس عہد کو توڑ ڈالے۔ ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کے عہد کو، وَأَيْمَانِهِمْ، اور اپنی قسموں کو، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے۔ In fact, those who sell the covenants of Allah and their own oaths for a petty price، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یعنی دنیاوی فائدے کے لیے اللہ سے جو عہد کیے ہوئے ہوتے ہیں، وعدے عہد و پیمان اپنے رب سے کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ توڑ ڈالتے ہیں۔ أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ یہ جو تین طرح کے لوگ ابھی بتائے ہیں نا، اور احادیث میں دوسری چیزیں بھی آتی ہیں، قرآن بھی ہمیں تفسیر اسی طرح ہوتی ہے نا کہ ایک حصہ دوسرے حصے کی ایکسپلینیشن دیتا ہے قرآن کا، یا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اور یہ کتنی ناراضگی لگتی ہے نا اس میں، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے دن، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ دیکھیں کتنی سزائیں آیا نمبر 77 میں بتائی گئی ہیں، اور یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ who sell the covenants of Allah and their own oaths for a petty price۔ اور petty price کیا ہے؟ دنیا کا کوئی فائدہ ہے اور اس وجہ سے اللہ سے جو وعدے کیے تھے وہ توڑ ڈالے۔ سزائیں کیا ہیں؟ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا، ان کو دیکھے گا بھی نہیں، نہ انہیں پاک کرے گا ان کے گناہوں سے، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔ 5 سزائیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے Allah on the day of judgment will not even look at a woman who is ungrateful of although a woman is never independent of her husband۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کئی دفعہ ناشکری کرتے ہیں ان نعمتوں کی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ یہ ایکسٹریم ڈسپلیجر بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا ان آیات میں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، there are some among them who twist their tongues pretending a quote from their holy book, لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، so that you may think that what they read is a part of the book، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، whereas in fact it is not a part of the book۔ اور بلا شبہ ان میں سے ایک گروہ ہے جو اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں کتاب سے، تاکہ تم سمجھے کہ وہ کتاب میں سے بول رہے ہیں، حالانکہ نہیں ہوتا وہ کتاب میں سے۔
ایک اور گناہ بتایا گیا اہل کتاب کا، ان کے پڑھے لکھے لوگوں کا، کہ وہ کیا کرتے تھے. They would take words out or distort words from the scripture. چینج کر لیتے تھے الفاظ کو. آپ کو دوسری جگہ قرآن میں یاد ہے رائنا اور رائنا کا فرق. السلام علیکم کو السلام علیکم کہتے تھے. ٹھیک ہے، الفاظ کو توڑنا مروڑنا اپنے کنوینئنس کے لیے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. They also assert it is from Allah, whereas in fact it is not from Allah. One of the biggest sins is saying something that it is from Allah when actually it is not. یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات کر دی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں کی یا نہیں بولی. تو یہ بڑے غور طلب چیزیں ہیں. بہت دفعہ ہم ایسے باتیں بول جاتے ہیں کہ ہاں میں نے سنا تھا، اور بی کیئرفل. اور اگر بعد میں بھی شک ہو تو خود کو کریکٹ کریں اور دوبارہ اگلے کو بتا دیں کہ میں بھول گئی تھی. دیکھیے، بھول جانا ایک اور چیز ہے، مگر ایک نیت کے ساتھ صرف اس لیے تاکہ گیدرنگ میں. اب کئی دفعہ آپ چھوٹی سی مثال دیکھو، اپنے بچوں کو ہم دین کی کوئی بات بتانا چاہ رہے ہیں، ہماری انٹینشن اچھی ہے، ہماری نیت اچھی ہے، پر وہ کوئی سوال کرتے ہیں اور آپ کو اب آپ قرآن کلاس میں جا رہی ہیں، اب گھر میں سب کو پتا ہے آپ قرآن کلاس میں جا رہی ہیں، اب کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے and you don't want to say that I don't know. Sometimes this happens to teachers, and the biggest of teachers and aima, when they didn't know something they would say لا ادری، نہیں پتا تو نہیں پتا. یہ کہہ سکتے ہیں میں پتا کر کے بتا دوں گی انشاءاللہ، یہ کہہ سکتے ہیں میں اس وقت نہیں جانتی. مگر کوئی بھی چیز ہو، ایسی کوئی بات کہنا جس کے بارے میں شیورٹی نہ ہو، بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور وہ لوگ تو موڑتے تروڑتے تھے، الفاظ کو مرج کرتے تھے جو پہلے بھی بات آئی ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Thus they deliberately ascribe a lie to Allah while they know. وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، ایگزیکٹ الفاظ نہیں بتا رہی، کس کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنی یا آج کے دور میں ظاہر ہے پڑھی اور پھر اسے آگے پہنچایا ایگزیکٹلی جیسے وہ ہے، اس میں چینجز نہیں کی. سو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل ود واٹ وی پاس آن. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. It is not possible for a man whom Allah has given the book, the wisdom and the prophethood. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. That he would say to the people, worship me instead of Allah. یہ کنیکشن کہاں جا کے جڑ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے. Remember this is سورہ آل عمران. کسی انسان کے لیے ممکن نہیں جسے اللہ نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائی ہو پھر وہ کہے لوگوں سے کہ میرے بندے ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ کے. کونوا عبادا لی من دون اللہ ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. بلکہ ہو جاؤ تم اللہ والے کیونکہ تم تعلیم دیتے ہو کتاب کی اور اس بنا پر کہ تم مطالعہ کرتے ہو. اصل چیز ان کا، اللہ کے جو نبی ہیں جنہیں اللہ نے کتاب اور حکمت دی، ان کا دعویٰ کیا ہوتی ہے، ان کی دعوت کیا ہوتی ہے اور وہ کس طرف بلاتے ہیں. وہ بلکہ یہ کہتے ہیں بیکم ورشپرز آف دا لارڈ بیکاز یو ٹیچ دا بک اینڈ بیکاز یو اسٹڈی. اور وہ آگے یہی تعلیم علماء کو بھی دیتے ہیں. ہسٹری یہاں پر یہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ مینشن جوز کا ہے، حالانکہ ہے یہ سورت آل عمران، کیونکہ نجران کے وفد سے ڈیلیگیشن سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں بات ہو رہی تھی، they were Christians, the Jews of Medina also saw the opportunity and they also joined in. اور یہ ساری conversation شروع ہو گئی. And they said to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم sarcastically, do you want that we should worship you? یعنی انہوں نے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں نعوذ باللہ ہم آپ کی پوجا کرنا شروع کر دیں، آپ کی عبادت شروع کر دیں. تو یہ جواب بتایا گیا ہے. اور یہ پھر لنک جا کے لگ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کہ انہیں اللہ کا بیٹا بنایا گیا. سورۃ الکہف میں آپ کو پتہ ہے نا کہ شروع میں ہی کہا گیا ہے کبرت کلمتن، کتنی بڑی بات جو یہ لوگ کہتے ہیں اپنے منہوں سے نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی کی بات کر رہے ہیں
کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور اللہ کے نبی اور پیغمبروں کا تو یہ کام نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کریں۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا۔ He would never ask you to take angels and prophets as your Lord. اور نہ ہی حکم دے گا وہ تم کو کہ تم فرشتوں یا نبیوں کو معبود بنا لو۔ اور بڑا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، ایون جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تعلق ہے نا، اس میں غلو نہیں ہو۔ غلو کیا ہے؟ اٹ از ایگزیجریشن، ایگزیجریشن ٹو دا لمٹ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسند نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دے دینا جو کہ نبی اور عبد کا مقام اور رسول کا مقام نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر کچھ ہے۔ چھوٹی سی مثال دیکھیے، بہت لوگ ریسنٹ ٹائمز میں الحمدللہ اللہ سب کو نصیب فرمائے عمرے پہ گئے۔ عمرے پہ کون بلاتا ہے جی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا نہیں آ رہا۔ سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں مانیٹر کرنی ہے کہ کہیں ہم محبت میں، عقیدت میں، احترام میں، ریورنس میں بہت زیادہ آگے نہ پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا تم کو کہ تم فرشتوں نبیوں کو معبود بنا لو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ Would he command you to disbelieve after you have submitted, after you have become Muslims؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا، آیات کا جسٹ بھی بتا دیا۔ اچھا، ایک سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی مثلاً آیا تھا نا، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ رومنز جو ہیں اور پرشینز وہ اپنے بادشاہوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں سلام کے بجائے، تو کیا ہم آپ کے لیے بھی اس طرح سے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے انہوں نے منع کیا۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کبھی ایسی بات اللہ کے بندوں کو نہیں کہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کبھی نہ چاہتے کہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے۔ ریئل پرپس دعویٰ کا کیا ہے جی پھر؟ اور یہ ہر داعی کو سمجھنا ہے، اور ہر ایک جو دعویٰ کی بات سن رہا ہے اسے بھی سمجھنا ہے۔ لوگوں کو اللہ سے جوڑیں، خود سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بونس ہے۔ اللہ کا کام کرنے والوں کو دعائیں، محبت وہ خود ہی مل جاتی ہے۔ آپ کی یا میری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ انسانوں کو رب سے جوڑنا ہے، خود سے جوڑنے کے چکر میں پڑ گئے تو اللہ ہمیں معاف کرے، پھر ہمارا جو ہماری نیت ہے نا، اس کا مطلب وہ خالص نہیں ہے۔ یہ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی دیننا ودنیانا واہلنا واموالنا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، الہی آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔